السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشن چینل کی اہم نشریات تصنیفات نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس عباسی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس نشریات کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے، وہ یہ کہ تمام احباب کو حیاتی گفتگو سے دین کی مکمل آگاہی فراہم کی جائے، جس میں الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور مزید آپ کی دعاؤں سے کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے آپ کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت جناب محترم عمر فاروق عمر نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی عمر بھائی، آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا نیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ویس بھائی، آج جس موضوع سخن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ناظرین کے سامنے جو آج میں موضوع سخن پیش کرنے جا رہا ہوں اور جس پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک۔ نا امیدی، مایوسی اور احساس کمتری سے باہر نکلنا چاہیے۔ بے شک۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو عطا نہیں ہوا اس پر آپ ماتم کرنا شروع کر دیں کہ یہ جی اللہ کریم کی ذات نے ہمیں کیوں نہیں عطا کیا۔ تو بجائے اس کے جو اس نے عطا کیا ہے اس پر آپ اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں، بے شک۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اللہ کریم نے واضح الفاظ کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو میرا جتنا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اتنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا وزیر اس کے پاس کھڑا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ سامنے سے گزرا، اور وہ نوجوان بادشاہ کے دربار کے اندر مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو وہ سامنے سے گزرا تو وہ بڑا خوش، بادشاہ جب اسے دیکھتا تو وہ خوش رہتا۔ تو وہ وزیر سے کہتا ہے یہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے، یہ مجھ سے صرف چند روپے ماہانہ لیتا ہے اور یہ اتنا خوش رہتا ہے، تو میں اتنی سلطنت کا مالک ہوں، اتنا میرے پاس ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، میرے اتنے خدام ہیں، ملازم ہیں، اتنی بڑی میری ریاست ہے، مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے۔ تو آگے سے اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس کی خوشی چھیننا چاہتے ہیں تو صرف چند لمحات لگیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم کسی کی خوشی اس سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو وزیر کہنے لگا کہ اس کو آپ 99 اشرفیاں دیں۔ کتنی؟ 99۔ 99 اشرفیاں اس کو دے دیں، اس کی ساری خوشیاں ہم چھین لیں گے۔ بڑی عجیب بات لگی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پہلے تو تمہاری یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ اس سے ہم خوشی چھین لیں گے، اور پھر اس سے بھی عجیب تر مجھے یہ بات لگی کہ خوشی اس طرح چھینیں گے کہ اسے ہم 99 اشرفیاں دیں گے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ تو وزیر نے کہا آپ میری بات کو سمجھے نہیں، آپ رات کو بیس بدلے میرے ساتھ چلیں، حلیہ بدل کر ہم اس کے گھر جائیں گے، اس کے گھر جا کر اس کے دروازے پہ دستک دیں گے، دستک دینے کے بعد 99 اشرفیاں ایک بوتل کے اندر ڈال کر، ایک شیشے کے اندر ڈال کے اس کے دروازے کے اوپر رکھ دیں گے اور باہر لکھ دیں گے کہ اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں۔ وہ انہوں نے رکھ دیں۔ وہ باہر نکلا، آ کے اس نے وہ جار اٹھایا، وہ بوتل اٹھائی اشرفیوں والی، وہ گھر کے اندر چلا گیا اور اس نے وہ انڈیلی اور گننا شروع کی، تو وہ 99، تو باہر بوتل پہ 100 لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا، اپنے بچوں کو جگایا، رات کا آدھا پہر ہے، اس نے ان کو کہا کہ ڈھونڈو، سین میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، دروازے کے باہر نکلے، گلی میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، وہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے۔ اویس عباسی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنی دیر تک ڈھونڈتے رہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ جب صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں پہنچے، اپنے تخت پر بیٹھے، تو نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہی مزدور جو بڑا خوش تھا کل تک، وہ پریشان گھوم رہا ہے، اس کی کام میں توجہ نہیں ہے، کبھی وہ ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اس کے اندر سستی کے آثار ہیں، پریشانی اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ تو اپنے وزیر سے کہتے ہیں یار دیکھ نا یہ کتنا پریشان ہو گیا ہے، تیرا تو کلیہ کام کر گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج جو امت مسلمہ ہے، آج جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی 99 نعمتیں
جن کے ہم اہل نہیں ہوتے. اس مزدور کے پاس 99 اشرفیاں کبھی زندگی میں اکٹھی نہ ہوتی. اس کو 99 اشرفیاں عطا ہوئیں, اس نے اس پر رب کا شکر نہیں ادا کیا. جو ایک نہیں ملی اس پر پوری رات برباد کر دی. ہم کیا کرتے ہیں, جو ایک نعمت رب کی طرف سے نہیں ملتی اس پر اگر ہمارا بس چلے نا, ہم پتھر اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکے, مولا ہمیں کیوں نہیں عطا کیا. ہم تو اس معیار تک گر چکے ہیں, اس حد تک ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ 99 جو نعمتیں ہیں اس کی, ان کا شکر نہیں ادا کرتے, بلکہ جو ایک نہیں ملتی اس پر ماتم شروع کر دیتے ہیں. آج کا سبق بھی یہی ہے. اور دوسرا جو اہم سبق, یہ ایک آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی رب کریم کی ناشکری نہیں کرنی. بے شک. اور دوسرا سبق کہ یہ نہ سوچا کرے کہ آج میں جس حالت میں ہوں میں نے کل بھی اسی حالت میں رہنا ہے. دیکھیے, آج اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے, کسی کے آگے ہر جگہ جگہ ہاتھ نہ پھیلائیں. کل اللہ کریم کی ذات نے اگر آپ کو بلند مقام عطا کر دیا تو وہی لوگ آپ کے پاس آگے بیٹھیں گے, تو وہی ہے نا جو کل ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کے گھومتا تھا. اس لیے آج گریز کریں اور اس پر پکی امید رکھیں, اس پر یقین رکھیں کہ کل اس نے ہمیں ایک بلند مقام عطا کرنا ہے. میں اگر یہاں پر ذکر کروں اپنے وزیر اعظم پاکستان جو موجودہ عمران خان صاحب, مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ جب سابقہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نواز شریف صاحب اپنے ہاتھوں سے ایک کرکٹر کو گلے میں ہار ڈال رہے ہیں, مالا ڈال رہے ہیں اور ایک میڈل ڈال رہے ہیں. تو وہ کرکٹر خوش ہو رہا ہے اندر سے کہ مجھے ایک ملک کا وزیر اعظم, ایک ریاست کا وزیر اعظم میرے گلے میں ہار ڈال رہا ہے. تو کل اس کرکٹر کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ کل اسی سیٹ پر اس نے آگے بیٹھنا ہے. اور وہ کرکٹر کون تھا؟ عمران خان. وہ ایک کرکٹر تھا, اس کے گلے میں وزیر اعظم ہار ڈال رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کل اس نے یہ سوچا بھی نہیں, اس نے یہ گمان بھی نہیں کیا, اللہ کریم کی ذات نے اسے یہ مقام عطا کر دیا. میں بلکہ یہ یہاں پر بتاتا چلوں کہ حضرت سبدگین, ان کے بارے میں یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ ہرن کا شکار کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے نکلے. واہ, میں بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ ہرن کا شکار کرنے نکلے تو ہرن تو نہ ملا, اس کا ایک بچہ ملا, وہ بچہ اٹھایا اور چل پڑے. تو وہ ہرن بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے, تو انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو. تو انہیں ترس آ گیا, رحم آیا تو انہوں نے اس ہرن کو چھوڑ دیا, اس بچے کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی کے پاس چلا گیا تو آپ خالی ہاتھ گھر واپس چلے گئے. اللہ کریم کی ذات کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم کی ذات نے ایک شکاری سے, وہ شکار کر کے اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے, اللہ کریم کی ذات نے پوری ریاست کی بادشاہت عطا کر دی. اللہ کریم کی ذات کو ان کی یہ ادا پسند آئی. یہ دیکھیے, ایسا کوئی عمل کچھ نہ زندگی میں ایسا بھی کیا کریں کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو, ریاکاری کے لیے نہ ہو. ہم کرتے ہیں نیکیاں کبھی کسی کو دکھانے کے لیے, کبھی کسی کو دکھانے کے لیے, کسی پر احسان کرتے ہیں تو ساتھ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل یہ بھی ہمارا احسان مند رہے گا, بس ہمارے قدموں کے نیچے بیٹھا رہے گا. تو ہم یہ نیت رکھ کے کرتے ہیں, تو وقتی ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں تو لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا جو اصل اجر تھا ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں, رب کریم آپ پر احسان کرتے ہیں, اور احسان چھوٹا نہیں ہوتا, احسان بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کو بتاتا چلو, احسان بہت بڑی چیز ہے. احسان اس پہ کیا جاتا ہے جو کہ ایسی مشکل میں مبتلا ہو جس کی مشکل کشائی آپ کے سوا کوئی کر ہی نہ سکے. احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے. باقی مدد کے زمرے میں آتا ہے. ایک غریب ہے, اس کا گھر چلانے میں آپ مدد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ مدد ہو گئی. احسان یہ ہے کہ اسے کھانے کے لیے کچھ بھی پاس نہ تھا, وہ رات کو بھوکا مر جاتا, اس کے بچے بھوکے مر جاتے, آپ نے اس کی مدد کی, یہ احسان ہو گیا.
احسان وہ نیکی ہے جو مشکل وقت میں کیا جاتا ہے، اور جب انسان خود مشکل وقت میں آتا ہے تو بتائیے ہم احسان کریں تو کسی کی زندگی بدل جائے، سنور جائے، جب وہ ہم پر احسان کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر تو نعمتوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے نا، پھر تو اس کو تو احسان بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ سب سے عظیم احسان کرنے والا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، کوشش کریں میانہ روی میں رہا کریں، اللہ کریم کی ذات کسی کو محتاج نہ کرے، اور کوشش کیا کریں اللہ کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں، مسجد کا رخ کیا کریں۔ کسی کے گھر بار بار جائیں نا تو عزتیں کم ہوتی ہیں، وہ واحد گھر ہے جہاں بار بار جائیں تو عزتیں بڑھتی ہیں، عزتیں بڑھانے کی کوشش کریں۔ مایوسی، نا امیدی، احساس کمتری کو چھوڑ دیں، امید رکھیں، یقین رکھیں، توکل رکھیں، کل اس نے ہمیں عطا کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ مقام عطا ہوگا، اور جو غربت کا دور ہے اسے عزت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی ذات سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی ناظرین، آپ نے عمر فاروق نظامی صاحب کی گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام تصنیفات نظامی کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔